نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب النهي عن البخل والشح باب النهی نہیں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسی سے تو نہیں نکلا ہے آپ کا روکنا، ممانعت لکھی. باب النہی ممانعت کا باب کس سے؟ عن البخل والشح، بخل اور حرص سے، بخل اور شح سے. بخل کیا ہوتا ہے؟ خیر کو دوسرے تک نہ جانے دینا، خیر کو اپنے تک ہی رکھنا. قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا. اور فرمایا اور جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نقصان دینے والی چیزوں میں بخل اور حرص ہیں. واستغنا اور بے پرواہی کی، کس سے؟ حق سے. وکذب بالحسنى اور بھلائی نیکی سامنے آگے پھر بھی اس کو جھٹلا دیا. جیسے امیہ بن ابی سلط کے سامنے قرآن جیسی چیز آ بھی گئی تو اس نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا اس کو. کذبوا بآیاتنا فرمایا فسنیسرہ للعسرى ہم اس کو آسان رستہ دکھائیں گے تنگی کی طرف، ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کریں گے. نیسرہ کا مطلب کیا؟ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. کیا؟ للعسرى مصیبت کو، تنگی کو. کیونکہ وہ خود تنگ دل ہے لہذا ہم بھی اس کے رستے تنگی کی طرف آسان کریں گے. انسان ایک رستے پہ چل پڑے گا کیا سوچ کے؟ یہ ٹھیک لگتا ہے، یہ صحیح رستہ لگتا ہے، لیکن اس کے آخر میں کیا ہے؟ عسرا. وہ لڑکتا لڑکتا عسرا پہ جا پڑتا ہے. بظاہر آسان نظر آنے والے راستے کہاں جا کے اینڈ کرتے ہیں؟ عسرا پہ. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی اور اس کا مال اس کے کس کام آئے گا یا کام نہ آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو گیا. عموماً حرص اور ہوس کس سے ظاہر ہوتی ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت. فرمایا یہ دنیا تمہاری کس کام آئے گی اگر تم خود نہ رہے یہاں. پھر دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ کامیاب کون ہے؟ یعنی پہلے ہلاکت کی وجہ بتائی گئی اور پھر کامیابی کا رستہ بتایا گیا. ہلاکت ہے بخل سے اور کامیابی ہے کس سے؟ بخل دور کرنے سے. اور صرف بخل نہیں بلکہ حرص بھی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شح کیا چیز ہوتی ہے؟ شح دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حرص اور بخل کا. ابل شحاح کہتے ہیں کم دودھ دینے والی اونٹنیاں، یعنی دودھ نہ دیں. الشحاح من الارض کہتے ہیں وہ زمین جو بغیر زیادہ بارش کے پانی نہ بہائے، یعنی جب تک بہت بارش نہ ہو پانی بہے ہی نہ، اندر ہی سارا چلا جائے، سب کچھ اندر ہی سمیٹ لے، کسی اور کا نہ پانی دے. تو شح ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان دنیاوی فائدے اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ ہوتی ہے شح. اتنا حریص ہونا، اتنا بخیل ہونا. اور آپ کو میں نے ایک لفظ بتایا تھا پہلے بھی شاید شح کا معنی میں کہ دنیا کی حرص میں، دنیا حاصل کرنے کی کوششوں میں ٹوٹ مرنا، یعنی دنیا کے پیچھے مر جانا، ٹوٹ مرنا. جیسے کتا کہ لالچ کے مارے کنویں میں چھلانگ لگا بیٹھا. لالچ بری بلا کی کہانی آپ نے پڑھی ہے نا. تو اس نے کیا کیا؟ وہ دیکھا کہ وہ ہڈی جو اس کے منہ میں ہے اس طرح کی کسی اور کے پاس بھی، اس کو اپنی ہڈی تو بھول گئی، وہ دوسرے کی پکڑنے اترا.
اور جا ہلاک ہوا. تو شح کیسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان خود کو ملنے والی خیر و بھلائی کو بھول جائے اور اس کی نظر دوسروں پہ ہو کہ اوروں کے پاس کیا ہے, اور جس کی نظر دوسروں کے مال پر ہو کبھی بھی چین نہیں پا سکتا, وہ اپنی ہڈی بھی بھول جائے گا, وہ بھی ضائع کر بیٹھے گا. اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سخا ہے, سخاوت. شح کے مقابل کیا چیز ہے؟ سخاوت. کیا معنی ہوتا ہے سخاوت کا؟ فیاضی, اپنی ضرورت ختم کر کے کسی اور کو دینا, اور کھلے دل والا, دل کی وسعت. لیکن یاد رکھیے سخاوت صرف دل کی وسعت نہیں ہوتی. سخاوت کا پہلا درجہ ہے دوسرے کے مال پہ نظر نہ رکھنا, دوسرے کے مال کی طرف نفس کا میلان نہ ہونا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ذرا اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور عملی مثالیں سوچیں, کیونکہ جس کے اندر سخاوت نہیں اس کے اندر شح کم ہی نہیں ہوئی اور وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. چلیے میں چھوٹا سا آپ کو ایک ٹیسٹ دیتی ہوں. آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے, وہاں کوئی نئی نئی چیزیں پڑی ہیں یا اچھی اچھی چیزیں پڑی ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی گفتگو کیا ہے؟ کیا گفتگو ہوتی؟ نظریں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ شح ہی کی ایک قسم ہے, حرص اور لالچ کی قسم ہے کہ یہ کہاں سے لیا, یہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں, تمہیں کہاں سے مل گیا. کبھی سوچا ہم نے؟ یعنی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں؟ اور پھر کہتے ہیں نہیں الحمدللہ میرے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں. ساتھ یہ بھی تھپکی دی ہوئی ہے خود کو. ہر گھٹیا حرکت کر کے بھی ہم اپنے آپ کو پھر بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں. پھر غیر ضروری سوال, دنیا کے مال کے بارے میں غیر ضروری تجسس, یہ کہاں سے لیا, یہ کتنے کا لیا, یہ کب سے لیا. اور پھر اتنا ہی چین نہ پانا, پھر واپس آ کے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دینا, میری دیورانی نے تو یہ لے لیا اور ہماری گھر میں تو ابھی تک فلاں چیز آئی نہیں. اس سے کیا شروع ہوتا ہے؟ اس سے آگے دیکھیے پھر آگے کیا بڑھتا ہے, آگے کیا چلتا ہے. حسد شروع ہوتا ہے, دل میں غصہ آتا ہے, جس کے پاس ہو اس سے نفرت آتی ہے. پھر اس کے بعد حاصل کرنے کی ایک جستجو لگ جاتی ہے, چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام سے ہو, چاہے رو دھو کے ہو چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. پھر انسان اس کے حصول میں ساری انرجی لگا دیتا ہے اور اعلی مقاصد, اعلی اصول, دین کی خدمت سب دھری کی دھری رہ جاتی. جب میرے دل میں چبھن اور کڑھن اور بے چینی اس بات کی ہے کہ جو چیز وہ فلاں کے پاس ہے, میرے رشتہ دار یا دوست یا جاننے والے, وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے ابھی تک, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, میرے پاس کیوں نہیں, میں کیوں پیچھے رہ گئی دنیا کی دوڑ میں, اور اس پر غمگین بھی ہونا. کیا پھر آپ کے دل میں کوئی جگہ باقی رہ جائے گی کہ آپ کوئی پروگرام اور منصوبہ بنائیں کسی انسان کی خدمت کا اور کسی دین کے اعلیٰ کام کا؟ ہو سکتا ہی نہیں دین کا کوئی اعلیٰ کام جب تک آپ دنیا کی حرص سے باہر نہیں آتے اور سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے. جنت بڑی مہنگی چیز ہے, بڑی ہی مہنگی. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, یہی تو اخلد الی الارض ہے, یہی تو دنیا کی ایسی محبت ہے, ایک ایک چیز کے اوپر اتنی طویل سوچ بچار. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں میں چین نہیں, سکون نہیں, ہمیں ڈپریشن ہے, ہمیں معلوم نہیں کیا کچھ ہے. وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ آپ نے اپنے دل کو کباڑ خانہ بنا رکھا ہے, ایسی ایسی چیزوں کی محبت پال رکھی ہے جو آج آنکھ بند ہو اور کل ہمارے لیے بیکار ہے. کوئی ہماری قبر پہ بھی نہیں رکھ کے آئے گا ان کو. یہ کہتی ہیں کہ ہم ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہماری ضرورت کہاں ختم ہوتی ہے اور کیا چیز خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں. لہٰذا ہم نے اپنی خواہشات کو بھی کیا بنا رکھا ہے؟ ضروریات. لہٰذا ہم اسی مخمصے میں ہی رہ جاتے ہیں. آپ کے اندر قناعت آ جائے نا تو آپ اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق خود ہی کر سکیں گے. تو سخاوت میں پہلی چیز یہ ہے کہ دوسرے کا مال دیکھ کے اس کی طرف میلان نہ جائے, اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو. وہ کہے بھائی تمہیں تمہاری چیزیں مبارک, مجھے کوئی دلچسپی نہیں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی کے گھر چلے جائیں, واپس آ کے آپ کو آنکھوں دیکھا ایسا حال سنائیں گے کہ جیسے آپ خود وہاں ہیں. اور کچھ لوگوں سے اگر پوچھیں تو وہ کہیں اچھا مجھے یہ بھی یاد نہیں کھایا کیا تھا, کون سی کراکری تھی, کیا ٹیبل کلاتھ تھا,
کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو کوئی خبر نہیں، اس لیے کہ وہ نہ ان چیزوں کے لیے گیا اور نہ اس نے یاد رکھا، بلکہ وہ جس مقصد کے لیے کسی سے ملاقات کرنے گیا تھا وہ مقصد ہی اس کے سامنے تھا اور وہ اسی کے ساتھ واپس لوٹا۔ وہ ایک روحانی غذا کے لیے گیا تھا، وہ روحانی غذا کے ساتھ آیا۔ اسی سے نفس مطمئنہ پھر پیدا ہوتا ہے، یعنی سخاوت سے ہی نفس مطمئنہ جنم لیتا ہے، اور نفس مطمئن ہی مطمئن ہو کر ہر قربانی کر سکتا ہے اور دین کا کام کر سکتا ہے۔ غیر مطمئن شخص کبھی بھی کوئی اعلیٰ کام نہیں کر سکتا۔ پھر آپ دیکھیے، یہ تھا پہلا حصہ سخاوت کا۔ دوسرا حصہ سخاوت کا کیا ہے کہ دینے کے معاملے میں کبھی نہ جھجکنا۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا، سخاوت صرف دینا نہیں، دینے کے معاملے میں بالکل نہ جھجکنا۔ کسی نے کچھ مانگ لیا، اچھا تو لے جاؤ نا، کیا ہوا؟ دل سے دینا، ہچکچاتے ہوئے نہیں۔ ہم الٹ کام کرتے ہیں، دینے کے معاملے میں 100 بار سوچتے ہیں اور لینے کے معاملے میں کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ جو ایک اصول ہم نے زندگی بنا رکھا ہے کہ یہ پھر کام آئے گا۔ کبھی آپ سوچیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے نا، ہمارے مرنے کے بعد اس نے تقسیم ہونا ہے وارثوں میں۔ جب وہ ہماری پیٹیاں کھولیں گے نا، الماریاں کھولیں گے نا، دراز کھولیں گے نا، تو اس میں سے ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور ڈھکن اور ہر کباڑ خانہ نکلے گا، کیونکہ ہم نے جمع کر رکھا تھا، پھر کام آئے گا۔ کبھی کام نہیں آتا، وہ ایک دفعہ نکال کے دھو صاف کر کے رکھا، پھر اندر، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر ضرورت کے وقت بھول بھی جاتا ہے کہ وہ اندر پڑا ہوا ہے اور لے آتے ہیں۔ کتنی بھی پرانی چیز ہو دینے لگے تو کہتے نہیں ابھی تو اچھی بھلی، ابھی تو دینے کا وقت نہیں آیا اس پہ۔ یہ نہ دینے کے بہانے ہیں، یہ صرف نفس کی وہ ہرس ہے نا، ہرس۔ ساری خرابی تو ہرس کی ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہم سے سخی زیادہ کون ہوگا۔ ہم سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کو، اسراف کو۔ ہم نے ریاکاری اور اسراف کا نام سخاوت رکھ لیا ہے۔ دکھاوے کے لیے کام کرنا، حد سے زیادہ، اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا، اور کہنا ہم کوئی کنجوس تھوڑی ہیں، ہم تو دریا دل ہیں، اس لیے خوب بہانا جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ صرف اپنی ذات کی نمائش، پھر ذاتی بڑائی۔ اور مشکل یہی ہے نا، امتحان ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح دلوں میں رکھ دی گئی۔ ہاں، وہ ایک چیز رکھ دی گئی ہے۔ اب آپ کی جد و جہد ہے کیا کہ اس کو نکالیں کیسے؟ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ تو موجود ہے آپ کے اندر، کمزوری تو کمزوری ہے، لیکن آپ کو ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جو اس سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے اس کا حل کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر تم احسان کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو خوب خبر ہے۔ چھوٹا دو گے کسی کو، زیادہ دو گے، جس دل کے ساتھ دو گے، سب اللہ کو پتا ہے۔ ہم کچھ نہ کر کے سخی کہلاتے ہیں، اور حرص و بخل کے مارے ہوئے بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہم واقعی شح کے مرض میں مبتلا ہیں۔ پھر کامیابی کہاں سے ہو سکتی؟ کہاں سے کامیابی ہو سکتی؟ پھر کامیابی نہیں ہوتی، پھر الٹا رونا دھونا کرتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں، پھر اس کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں ہی آتی ہیں اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے۔ جب وہ نہیں ہم کرتے تو پھر وہ چیز بھی حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، اس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ رواہ مسلم۔ وَعَنْ جَابِرٍ، اور جابر سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، یعنی کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کرو۔ کیوں؟ فإن الظلم، کیونکہ ظلم، ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کے
اندھیرے ہیں، اور وہ جو پل صراط سے پہلے اندھیرا ہوگا اور پھر روشنی ملے گی، تو جس شخص نے جتنے ظلم کیے ہوں گے اس کی روشنی پھر اتنی ہی کم ہوگی۔ واتقوا الشح، اور شح سے بچو، فإن الشح، کیونکہ شح نے اہلک، ہلاک کر ڈالا، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، تم سے پہلوں کو شح نے ہلاک کیا، حملہم، اس نے آمادہ کیا ان کو، الا، اس بات پر، ان، یہ کہ، سفکو، وہ بہائیں، یسفک الدماء، دماءہم، اپنے خون، واستحلوا، اور حلال کر لیں، محارمہم، ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کو، یا جو چیزیں ان کے لیے حرام کی گئی تھیں ان کو وہ حلال کر لیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شح سے بچو، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی دنیا کے حرص نے ہلاکت میں ڈالا، اس شح نے ہی انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں۔ ایک دوسرے کی قتل و غارت کی وجہ بھی کیا ہوئی؟ شح، دلوں کی تنگی، کہ کسی کو برداشت نہ کر سکنا، اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، مومن کی عزت حرام ہوتی ہے نا، ہم پہ حرام ہے نا مومن کی عزت، یا نہیں؟ کیا چیز حلال کرتی ہے؟ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ مذاق کسی کا کیوں اڑاتے ہیں؟ تانا کسی کو کیوں دیتے ہیں؟ کسی کو ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دلوں کی تنگی۔ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا اور کئی دن اس کا قصہ ہی نہ بھلایا اور 100 لوگوں کو سنایا۔ کسی سے چھوٹی موٹی انبن ہوگی، ماتھے پہ بل آ گئے، بولنا چالنا بھول گئے، نہ دیکھا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کس کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، نہیں، خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیا، عزیز و اقارب کو اپنے سے دور کر دیا۔ یہ سب کچھ کہاں سے؟ شح، دل کی تنگی، حتیٰ کہ انسان اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس پھر کوئی نہیں پٹکتا۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کریں گے، آپ کسی کی بے عزتی کریں گے، آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے، آپ کے حق میں کون اچھا ہوگا؟ آپ کے حق میں تو تبھی کوئی اچھا ہوگا جب آپ دوسروں کی غلطی کے باوجود اس کو معاف کر کے، اپنے دل کو بڑا کر کے پھر بھی ویلکم کریں گے۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ آج آپ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے، چاہے قومی سطح پر ہوں، دنیا کی سطح پر ہوں، ایک گھر کی سطح پر ہوں، ایک ادارے کی سطح پر ہوں، 2 لوگوں کے بیچ میں ہوں، ان سب کی بنیاد میں یہی خرابی ہے، بخل اور شح، دل کی تنگی، صرف اپنے لیے خیر چاہنا، دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا، دوسروں کی خیر و بھلائی سے جلنا، اور خود کے پاس جو ہے وہ دیتے ہوئے مٹھی بند کر لینا۔ اور جیسے حدیث پڑھی تھی آپ نے کہ وہ ہلکے جو خیال آتے ہی کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیں، وہ تنگ ہونے لگتا ہے، تک انسان کا دل گھٹ کے رہ جاتا ہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں دینے کو، یعنی دیتے وقت اس کا دل بند ہونے لگتا ہے، لٹرلی بند ہونے لگتا ہے۔ یہی چیز پچھلی قوموں کو ہلاک کر گئی، یہی چیز آج کے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ ان بلاؤں سے بچتے نہیں ہیں۔ اور وہ دلوں کی تنگی، عام روزمرہ زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے، کہاں کہاں کس چیز کا مظاہرہ کر کے آ رہے ہیں۔ شح میں ہی یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے تو اس کی تعریف نہ کرنا، یعنی کسی کی خوبی کو اپریشیٹ نہ کرنا، کسی کی خوبی کو تسلیم نہ کرنا، کسی کی قابلیت کا اعتراف نہ کرنا۔ تب آپ خود سوچیں کہ جب یہ چیز ہوگی کہ کوئی کسی کی قابلیت کا اعتراف نہیں کرے گا تو دین کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔